الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور پیارے بچوں، آج کا یہ دن 15 اگست ہمارے لیے خوشی کا دن بھی ہے اور غور و فکر کا دن بھی۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ آزادی ایک نعمت ہے، نعمت کی قدر کرنا اور اس کا شکر ادا کرنا فرض ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ آزادی کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہم جو چاہیں کریں، بلکہ یہ ہے کہ ہم حق بات کہہ سکیں، عبادت کر سکیں اور ظلم سے بچ سکیں۔ ایک شخص نے دوسرے سے کہا، بھائی تمہارے پاس کیا قیمتی چیز ہے؟ اس نے کہا، میری آزادی۔ پہلا بولا، یہ کہاں سے ملی؟ دوسرے نے کہا، یہ تو میرے بڑوں نے اپنی جان دے کر مجھے دی ہے۔ یہ جملہ سن کر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا دے کر جائیں گے۔ ہم یہ نہ بھولیں کہ ہمارے بڑوں نے آزادی کے لیے سب کچھ قربان کیا۔ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی سے لے کر 1947 عیسوی کی تقسیم تک لاکھوں لوگ شہید ہوئے، بے گھر ہوئے، بھوکے پیاسے ہجرت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت بھی قربانی کی ایک بڑی مثال ہے۔ مکے کی گلیاں چھوڑ دی، گھر بار چھوڑ دیا، صرف دین کی حفاظت کے لیے۔ ایک دوست نے کہا، بھائی تم قربانی دینا جانتے ہو؟ وہ بولا، ہاں بکرا ذبح کرنا آتا ہے۔ دوست بولا، میں انسانیت کے لیے قربانی کی بات کر رہا ہوں، قصائی کی نہیں۔ آزادی کا اصل فائدہ تب ہے جب ہم آپس میں متحد ہوں۔ قرآن میں آیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کر اللہ کی رسی کو پکڑو اور تفرقہ نہ کرو۔ ایک بچہ استاد سے بولا، سر ہمارے محلے میں سب ایک ہیں۔ استاد خوش ہو کر پوچھا، واہ اتحاد ہے۔ بچہ بولا، جی سر، سب ایک دوسرے سے ناراض ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم اکثر ناراضگی میں بھی متحد رہتے ہیں، ہمیں یہ عادت بدلنی ہے۔ ایک نوجوان کہتا ہے، میں ملک کے لیے کچھ بڑا کرنا چاہتا ہوں۔ دوست پوچھتا ہے، پہلے کیا کرو گے؟ وہ کہتا ہے، پہلے فیس بک پر پوسٹ ڈالوں گا۔ یاد رکھیں، پوسٹ سے زیادہ عمل ضروری ہے۔ آزادی کے بعد سب سے بڑی نعمت امن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم اجعل ھذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمین۔ کچھ لوگ آزادی کا مطلب سمجھتے ہیں جو دل چاہے کہہ دو، جو دل چاہے کر دو۔ یاد رکھیں، اگر کوئی ٹریفک میں اپنی مرضی چلائے تو آزادی نہیں بلکہ حادثہ ہوگا۔ ایک غلام بادشاہ کے محل میں کام کرتا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے کہا، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ غلام نے کہا، مجھے آزاد کر دو، باقی سب کچھ خود کما لوں گا۔ آزادی مل گئی، مگر اس نے وعدہ پورا کیا، محنت سے کام کیا، عزت کمائی۔ ہمیں بھی اپنے ملک کی آزادی کو محنت اور ایمان سے مضبوط کرنا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں، بچوں کو آزادی کی قدر سکھائیں، آپس میں محبت رکھیں، دین پر مضبوط رہیں۔ آج جب ہم گھر جائیں، سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں، اپنے بچوں کو آزادی کی قدر سکھائیں اور یہ عزم کریں کہ ہم ملک کو بہتر بنانے میں
اپنا حصہ ضرور ڈالیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔